میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا پروگرام جمعۃ المبارک کا بابرکت پروگرام جنا نیوز پر ہر جمعۃ المبارک پہ حاضر ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام کا نام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہوں آپ کا میزبان جنید علی قادری، اور میرے ساتھ ہیں میں آپ کا میزبان سیف اللہ سمورو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنیا نیوز، اور ہر جمعۃ المبارک کے جو پروگرام ہوتا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میرے ساتھ موجود ہے جنید علی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ و مولانا علی مردان قادری صاحب، انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نعت خوان بہت ہی پیارے مشہور و معروف ثنا خوان عادل حسین حسینی صاحب، ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں ہم علامہ صاحب کے پاس، کچھ سوال ہمارے دوستوں نے میسیج میں ہمیں بھیجے ہوئے ہیں کمنٹس میں۔ جو پنجاب میں ابھی کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا، کسی بدبخت باپ نے اپنی بیٹی کو، 7 دن کی بیٹی کو گولیوں سے شہید کر دیا، اس کی بیٹی کی شان آج سنیں گے ہم علامہ صاحب سے۔ یہی سوال ہے دوستوں کا، ہمارے ناظرینوں کا یہی سوال ہے کہ بیٹی کی شان میں علامہ صاحب سے کچھ ہمیں سنائیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین، اما بعد، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں وہ رب ہوں جو ماں کے پیٹ میں جس کو بیٹی دوں میرے رب کی مرضی ہے، جس کو بیٹا عطا کروں وہ میری مرضی ہے، جس کو گورا رنگ دوں وہ میری مرضی ہے، جس کو کالا کروں وہ میری مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو بیٹا عطا کرے اور جس کو بیٹی عطا کرے۔ کسی اور انسان کو طاقت ہی نہیں جو وہ کہے صرف مجھے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ بیٹی کی شان یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حویلی مبارک میں اما خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے تھے اور سونگتے تھے۔ خاتون جنت عرض کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے باپ ہیں؟ بیٹی کو چاہیے کہ باپ آ جائے تو وہ کھڑی ہو جائے، مگر آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، تجھ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اور تیرے پیشانی کو اس لیے سونگتا ہوں کہ آدمیوں کو پتہ چلے کہ بیٹی کی شان کیا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم گھر میں داخل ہو کوئی چیز لے کر آؤ تو پہلے اپنی بیٹی کے دے دو اور بعد میں اپنے بیٹے کے دے دو۔ جب تم اپنے گھر میں کوئی چیز کھانے کی لاتے ہو تو 2 حصے بیٹی کو دے دو اور 1 حصہ بیٹے کو دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بیٹی اپنے دل میں یہ گمان نہ کرے کہ میں اپنے ماں اور باپ کے اوپر بوجھ ہیں، یہ گمان نہ کرے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی جہالت تھی کہ لوگ اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ جلاتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ وہی زمانہ آج آ گیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹا ہوتا ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور بیٹی ہوتی ہے تو ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، نعمت سے زیادہ رحمت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بیٹی کی تعلق مجھ رحمت سے ہے، اس لیے بیٹی کی شان زیادہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی شخص اپنے بیٹی کو قرآن پاک پڑھائے، نماز سکھائے، دین اسلام سکھائے، وہ جب بالغ ہو جاتی ہے ماں اور باپ اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے اس ماں اور باپ کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے بیٹی کی شان دیکھی، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ بس میں تو یہی چاہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، بس اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے چلتے ہیں، نعت خوان ہمارے پیارے دوست ہیں عادل حسین حسینی صاحب، انہیں کہیں گے کہ ہمیں بہت ہی پیاری نعت سنائیں۔ جی عادل حسینی صاحب۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہیں یار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہیں یار بہتر ہے۔ اللہ کرے پہ جاوے نگاہیں یار بہتر ہے، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے۔ قابل گلشن میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے
खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है, हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, हजारों भी नुस्खों से निगाहें यार बेहतर है। सुभान अल्लाह, तेरे चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। सुभान अल्लाह, क्या खूब आदिल भाई ने नाज शरीफ का नजराना पेश किया। आइए चलते हैं दोबारा अल्लामा साहब के पास, क्योंकि मैसेज हमें आ रहे जा रहे हैं सवाल के लिए। एक सवाल के लिए मैसेज मुझे आया गया है कि माँ की शान में अल्लामा साहब से कुछ हमें सुनाएं। जी अल्लामा साहब, माँ की शान बताएं हमें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, सुभान अल्लाह। अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रदी रब्बे व रदी वालिदे, जिससे माँ और बाप राज़ी हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी है। व सोखतिल रब्बे व सोखतिल वालिदे, जिससे माँ और बाप नाराज़ हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी नाराज़ है। मालूम हो गया कि माँ बाप की रज़ामंद में ही अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंद है। चाहे हाजी हो, मौलवी हो, नेक सालह हो, सखी हो, जिससे माँ नाराज़ है उसका कोई भी नेक अमल कबूल नहीं है। क्योंकि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक औरत आई, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाबी हज़रत अलकमा हैं जिनको सकरात है, उसकी सकरात कम नहीं हो रही है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसकी माँ ज़िंदा है? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, हाँ। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ उसकी माँ को कहो कि वो इधर आए तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद आऊँ। जब पैगाम पहुँचा उसकी माँ की तरफ, वो खुद आ गई। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या बात है जो हज़रत अलकमा की सकरात कम नहीं हो रही है? क्या आप अपने बेटे से नाराज़ हैं क्या? वो औरत माँ अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटे से नाराज़ हूँ। आपने फरमाया उसको माफ़ कर दें। वो माँ कहने लगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे माफ़ न करने की वजह से वो जहन्नम में चला जाएगा। वो औरत कहने लगी, जहन्नम में चला जाए तो चला जाए, मैं कभी भी उसके ऊपर राज़ी नहीं होंगी। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वजह है जो तू अपने बेटे से नाराज़ है? वो औरत कहने लगी कि वो अपनी घरवाली के कहने पे मेरा कहना नहीं मानता है, इसलिए मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अलकमा की माँ, तुम अपने घर चली जाओ। जब वो वापस जाने लगी तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबा कराम, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, हज़रत अलकमा को लकड़ियों पे ऊपर रख दो और लकड़ियों को आग जला दो, आग लगा दो। जिससे माँ नाराज़ है उससे मैं भी नाराज़ हूँ, जिससे मैं नाराज़ हूँ उससे अल्लाह भी नाराज़ है। जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया तो एक शख्स सहाबी दौड़कर हज़रत अलकमा की माँ के तरफ जाता है, कहता है कि क्या तू अपने बेटे को ज़िंदा जलाना पसंद करेगी? वो कहने लगी, क्या बात है? वो सहाबी अर्ज़ करने लगा कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़िंदा जलाने का हुक्म दे रहे हैं।
وہ ماں کی دل برداشت نہ کر سکی، پیچھے مڑ کر آ رہی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دل کیسے برداشت کر رہی ہے جو تم اپنے صحابی کو زندہ جلا دو؟ تو وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب ماں کی دل یہ برداشت کر رہی ہے تو میں اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہوں۔ وہ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زندہ نہ جلائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ بس ماں کے یہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ وہ بیٹا کلمہ پڑھ کر ایمان سے اس کا موت آ گیا۔ معلوم ہوا کہ ماں کی بڑی عظمت ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین آپ نے ماں کی شان سنی، ماں کی کیا شان ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس سے ماں ناراض اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہیں۔ تو اپنی ماؤں کو خیال رکھے ماؤں کا۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ عادل حسین حسینی صاحب کے پاس۔ جی عادل حسین حسینی صاحب ہمیں ایک اور نعت شریف سنائیں، بسم اللہ جی۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو آقا، تو کسی کو سونا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ یہ تیری شان آقا، یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے دیکھو، کہنے والے، ہاں ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا
مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، جیسا کہ عادل حسین حسینی صاحب نے پیر آف گولڑا شریف پیر نصیر الدین نصیر الگیلانی شاہ صاحب کا کلام پڑھا. جی سیف اللہ بھائی. جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کا میزبان سیف اللہ سمرو اور ہمیں دیجیے گیا اجازت. انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت اور ہمیں ہمارے مہمانوں کو بھی دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھولے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے